ماجد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یقین دہانے کے باوجود مذاکراتی کمیٹی کی اب تک ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے؟ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹ نے کسی طریقے سے تو ختم کرنا ہے نا، کیسے آگے بڑھیں گے پھر؟ جی میری اس حوالے سے ایک غیر مقبول رائے ہے اور وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے دھیما پن، صبر و تحمل بڑے بنیادی جزو ہوتے ہیں اور مذاکراتی کمیٹیوں کے ارکان اس چیز کو سمجھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اس لیے مذاکراتی کمیٹیوں سے باہر دونوں طرف جو ماحول ہے جس میں سیاسی بیان بازی ہے، گولہ باری ہے، گرما گرمی ہے، وہ اس طرح چلتے رہیں گے۔ اور دوسری طرف مذاکراتی کمیٹیوں کو اس چیز کا بخوبی احساس ہے، وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ کے حساب سے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 3 سال میں ہونے والے واقعات کے بعد ہم کوئی 15-20 دن میں، 1 مہینے میں سارے مسئلے حل کر کے تو مذاکرات جو ہے وہ بخوبی طور پہ ختم ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ سر پھر آپ کے نزدیک کیا ہونا؟ دیکھیں پہلے آپ نے کہا نا 3 سال آپ نے ایک عرصہ تو خود بول دیا، اب وہ 3 سال کو کیا مزید ہم 3 اور سال کھینچنا چاہتے ہیں؟ جی لیکن میرا خیال ہے کہ ان 3 سال کے بعد 1 مہینے میں بھی توقعات وابستہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف مزاحمتی گروہ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی سمت نہ جائے اور کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو۔ یو میک شیور کہ سر دونوں طرف موجود ہیں یا پھر دونوں راضی ہیں، کوئی اور نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہو؟ میرا خیال ہے اس حوالے سے رضامندی کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اگر پارلیمان کا فورم استعمال کیا جا رہا ہے، ابھی جس طرح ہم نے یہاں پہ تذکرہ کیا بانی تحریک انصاف عمران خان کی ٹویٹس کا، تو وہ بھی ان کی جانب سے نہیں بلکہ وہ جو مزاحمتی گروہ کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے کی جاتی ہیں، تاکہ تحریک انصاف کا وہ طبقہ کہ جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہتا ہے، جو دفاعی حکمت عملی کے بجائے جارحانہ حکمت عملی اپنانا چاہتا ہے، ان کو بھی ساتھ مصروف رکھا جائے۔ سر ہم کسی ان دو ٹویٹس کا تو حوالہ دے رہے ہیں، لیکن ہم اس ٹویٹ کا ذکر کیوں نہیں کر رہے جس میں بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا کہ جس میں انہوں نے امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ کو نیوٹرل رہنے کے بارے میں بات کی؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی حل ہونے چاہیے۔ اگر ہم نیگیٹو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں پازیٹیو کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ جی یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں طرف یہ معاملہ موجود ہے۔ اگر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلنی چاہیے تو ادھر سے خواجہ آصف کا بیان آ جاتا ہے، احسن اقبال کا بیان آ جاتا ہے، تو اس سارے مسئلے کے اندر مذاکراتی کمیٹیوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور وہ بہت بچاؤ سے، احتیاط سے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر وقت درکار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے مسئلے 1 مہینے کے اندر حل ہو جائیں اور اس کے بعد دونوں فریق بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور ملک جو ہے وہ اس کے اندر تمام مسئلے ختم ہو جائیں۔ پروسیجر ہے انور رضا سے میں جان لیتا ہوں۔ سوال میرا یہ بھی ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر عالمی برادری کے اعتراضات بہت منظر یہاں پر آئے۔ یو کے برطانیہ کی گورنمنٹ نے بھی کہا، امریکہ کی طرف سے بھی یہ آوازیں اٹھی، اس کے علاوہ بھی چند ایک اور ممالک کی طرف سے بھی گفتگو، یورپین یونین نے بھی اس معاملے میں خط لکھا۔ سر ان اعتراضات کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئینی بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جی ملٹری ٹرائل کا جو مسئلہ ہے اس کا میرا خیال ہے تحریک انصاف سے یا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر نظام انصاف کے اندر یہ جو ملٹری کورٹس کا ایک سسٹم ہے اس کے اوپر ایک ہمیشہ بحث رہتی ہے کہ اس کے اندر شفافیت کا عنصر جو ہے اس کو کس طرح سے یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے جو کنسنسس ہے پوری دنیا میں اس میں اس چیز سے گریز کا رستہ ہی اختیار کیا جاتا ہے۔ اب تحریک انصاف اور 9 مئی کا جو ایک اسپیشل کیس ہے اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ پولیٹیکل ورکرز کو دہشت گردوں کی طرح ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ان کا جو ہینیس کرائم ہے اس کی انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے آپ جب انہیں ملٹری کورٹس میں لے کے جاتے ہیں تو اس میں پہلا قدم تو یہ ہے کہ آپ اپنے عدالتی سسٹم پر، اپنے جو اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ جو آپ کا بنیادی عدلیہ کا نظام ہے اس کے اوپر بھی عدم اعتماد کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہی اسٹیبلشمنٹ، چونکہ عوام تو پہلے ہی اس نظام کو بھگت رہے ہیں جس کے اندر تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ اس درد کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام میں کیا نقائص ہیں۔ تو اس وجہ سے تحریک انصاف کا اور 9 مئی کا یہ جو معاملہ ہے یہ ٹیکنیکلی اس چیز کو میرا خیال ہے دیکھنا ضروری ہے، اور آئینی بینچ بھی انہی نقطوں کو دیکھے گا۔ اس میں شخصیات یا واقعات میرا خیال ہے اہم نہیں ہیں، وہ پروسیجر، وہ سسٹم اور اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، اور اس کو دیکھ کے ہی پھر آئینی بینچ کی جانب سے کوئی فیصلہ آنا چاہیے۔ اچھا